کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور 2 رمضان المبارک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی کے ساتھ جن پر لب کشائی کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم لاکھوں مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس پاک ہستی کا ذکر خیر ہونے لگا ہے تو کہیں زبان سے کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جو کہ سوء ادب ٹھہرے۔ اس ہستی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے صرف ظاہری طہارت کی ضرورت نہیں بلکہ فکری اور باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ شہزادی رسول جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے کچھ مناقب بیان کیے جائیں گے اور کچھ فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کی سیرت کے چند گوشے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور خصوصاً ہماری خواتین اسلام کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو پاکیزہ اسوہ ہے اس کو اپنی ذات کے لیے باعث آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں یہ اسلام محبت کا دین ہے اور محبت کا اور امن کا دین ہے۔ اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے اور یہی محبت سکھلاتا ہے اور اسی محبت کو پروان چڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت، علماء اور صلحاء کے ساتھ محبت، اپنے سے ہر وہ شخص جو بڑا ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے بڑا ہے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے بڑا ہے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، اسلام ہمیں اس کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے۔ یہی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات آب و گیتی کو خلق کیا اور پھر اسی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسی الفت کے لیے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا۔ یہ دین تو دین محبت اور دین امن ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ دین سے دوری کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے انتشار اور خلش ذہنوں میں راسخ ہو گئی، جس کی وجہ سے انسان انتشار کا شکار ہوتا ہے اور پھر انتشار سے
بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بدگمانی وہی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہی نفرت عداوت بن جاتی ہے، پھر انسان ذاتیات پہ آ جاتا ہے اور عداوت اور دشمنی ایک دوسرے کے لیے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نفرت اور عداوت انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، کیا مجھے ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا یہ عمر میں مجھ سے کتنا بڑا ہے، علم میں کتنا بڑا ہے، شان میں، عزت اور عظمت میں کتنا بڑا ہے۔ پھر جو منہ میں آتا ہے بندہ کہتا چلا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر جو غیروں نے بیج بویا، مختلف بیج بوئے، ان میں سے ایک بیج یہ بویا کہ جو امت مسلمہ کی مقدسات ہیں، جو پاک لوگ تھے، جو برگزیدہ لوگ تھے، جو اولین تربیت یافتہ تھے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ یہ امت مسلمہ پر غیروں نے پنجہ آزمائی کی۔ اس موقع پر اہل محبت اور اہل ایمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے ان کا سد باب کرتے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا، نہ ہی ہوتا ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے ہم ان کا سد باب نہیں کرتے، بلکہ انہی کی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں، اور پھر جب انہی کی ڈگر پہ چلتے ہیں تو پھر جگہ جگہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے افکار کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر انہی افکار کی وجہ سے امت آج کئی حصوں میں بٹ چکی ہے اور تقسیم کا شکار ہو گئی ہے۔ جبکہ دین تو محبت کے لیے اور امن کے لیے اس خطہ آب و گیتی کو امن اور مودت سے لطف اندوز کرنے کے لیے آیا۔ اگر ہم اپنے لہجوں میں وہی محبت واپس لے آئیں تو ہمیں خیر ہی خیر نظر آئے، پھر وہی نفرت اور وہی عداوت پھر محبت میں بدل جائے۔ جو ہم نے اپنے لہجوں میں کڑواہٹ پیدا کر لی ہے، اپنے افکار میں، ذہنی خلش میں، جو غیروں کے بیج کیا ہم نے، وہ بیج جو انہوں نے بویا، جس کو ہم نے اپنے افکار میں بٹھا لیا، اگر اس کو ختم کر کے اسی محبت کو ہم پھر سے لے آئیں تو پھر ہمیں خیر ہی خیر نظر آئے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو پھر انسان کو نفرت میں برائی نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے سماج کا یہی طریقہ ہے۔ ہم اپنے سماج کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غلطی بندے کو محبت نظر آتی ہے، اس کی غلطی نہیں نظر آتی، اور جس سے محبت نہیں ہوتی نا، اس کا اچھا کام ہی انسان کو برا نظر آتا ہے۔ تو غیروں کا یہ بیج بویا ہوا ہے کہ ہمیں دین نے تو محبت کا درس سکھایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک نے بھی فرمایا اے محبوب آپ ان کو فرما دیں اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، میں بھی محبت کروں گا، آپ بھی محبت کریں گے۔ تو دین اسلام تو محبت کے لیے اس کائنات میں آیا۔ پھر یہ غیروں کے معاملات کی وجہ سے جہاں ہمارے مقدسات کی توہین اور مقدسات کے متعلق عجیب و غریب قسم کے معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں تو چاہیے جو ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے نا، سکہ بند، وہ جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے، ہمیں اپنی ریسرچ کی، اپنی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہی کو کھول کے پڑھتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں امت مزید تقسیم ہونے سے بچ سکتی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور انہی مقدسات میں سے جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک ہستی بھی شامل ہے، جن کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ زمانے کو حضرت مریم
عزیز ہیں، وہ مریم جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہ مریم جن کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں بھی ہے، جن کی پارسائی آسمانی کتب کے اندر ملتی ہے، وہ صرف ایک نسبت انہیں حاصل ہے تو اللہ نے اتنا اعزاز عطا کیا، وہ نسبت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا ہے۔ لیکن جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام الاولیاء جناب حضرت مولا کائنات کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تیسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سید الشہداء نوجوانان جنت کے سردار آقا امام حسن اور آقا امام حسین کی ماں ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا اگر میں یہ قول میں آپ کے سامنے رکھوں تو کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے، یہ علامہ اقبال کا قول ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، میرے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربت انور کا طواف کرتا۔ اس کا مطلب یہ ایک سمجھانے کے لیے، ایک فضیلت کے اظہار کے لیے جملہ بولا گیا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ مت سمجھنا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت فاطمہ الزہرا نہیں، بلکہ یہ فضیلت کے اظہار کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی آپ اہل بیت ولادت میں سے ہیں۔ اہل بیت کا عمومی طور پہ جو لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے اس کے اندر بھی غیروں نے بیج بویا اور ہم فقط جناب حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو اہل بیت سمجھنا شروع کر دیا ہم نے۔ جو بیت ہے یا اہل بیت کا، یہ 3 معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک کو ہم بیت نسب کہتے ہیں، جناب حضرت بنو ہاشم جناب حضرت عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے وہ بیت نسب ہے، وہ اہل بیت کا حصہ ہے۔ ایک ہے بیت سکنا، یعنی حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ اور ایک ہے بیت ولادت، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جن آگے نسب چلا ولادت ہوئی وہ حضور علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہے، وہ آپ کی اہل بیت پاک میں شامل ہے۔ اور ستم ظریفی کی انتہا کہ ہم نے یوٹیوب سے اور فیس بک سے ایسے مسائل سیکھے تو اس پہ کئی لوگ ایسے واویلا کرتے نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ بڑی شہزادی جناب حضرت سیدہ زینب، دوسری شہزادی حضرت جناب سیدہ رقیہ، اور تیسری شہزادی جناب حضرت سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی تھی جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت فاطمہ کو اولاد عطا کی جناب حضرت مولا کائنات کے عقد کے بعد، تو آپ کو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ آپ نے بڑی بیٹی کا نام بہن کی محبت میں جناب زینب رکھا۔ یہ وہی جناب زینب ہیں جو آقا حسین کے ساتھ میدان کربلا تک گئی۔ اور پھر دوسری شہزادی عطا کی جناب فاطمہ کو اللہ نے، تو آپ نے اپنی بہن کی محبت میں جناب رقیہ ان کا نام رکھا۔ اور تیسری شہزادی اللہ نے آپ کو عطا کی تو آپ نے اپنی بہن کے نام سے کلثوم نام رکھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 4 شہزادیاں تھیں۔ باقی جتنی شہزادیاں تھیں انہیں کم عمر ملی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا آب و گیتی میں تشریف فرما ہوئی، اور 29 سال باختلاف روایت، کچھ 32 کہتے ہیں، کچھ 33 کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر محدثین نے یہ لکھا کہ آپ نے 29 سال کی عمر پائی۔ صرف 29 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور ساری زندگی حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری۔ 29 سال۔ اب دیکھیں کسی جگہ پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے باپ کی محبت سے الگ ایام گزارے ہوں۔ 29 سال میں باپ کی محبت کا بھی برملا اظہار کیا۔ 29 سال کی عمر میں جناب حضرت مولا کائنات کی بھی ایسی فرما برداری کی کہ
ایسی فرما برداری کی، ایسی اطاعت شعاری کی کہ آپ بہترین وہ بیوی ثابت ہوئی جنہیں کائنات عالم کے لیے آئیڈیل قرار دیا جاتا ہے. اور پھر 29 سال کی عمر میں حسن اور حسین کو جوان کر کے میدان کربلا بھی سجا دیا. ہم 80 سال 70 سال عمر پہنچ جاتی ہے، عمر ہی بڑی ہے، اجے بچہ ہے، اجے عمر کنی ہے، 40 سال تے عمر ہے، صرف اجے عمر کیڑی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوں گا تو سارے کام کاج کر لیں گے. ہم عمر کا بہانہ تراشتے ہیں. ابھی بزرگی والی عمر نہیں ہے. ابھی عمومی طور پر دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا دیا ہے، حج عمرہ کر کے آئیں، تو نہیں ابھی فرائض سے فارغ ہو جاؤں تو ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے، تو آخری حصے میں اگر کرنے کے لیے ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو اسوہ یہ ہمیں بتاتا ہے، پھر عمر بیچ میں آڑے نہیں آتی. اگر کرنے والا ہو، استقامت ہو، یقین ہو، دین اسلام پر چلنے والا بندہ ہو تو عمر بیچ میں آڑے نہیں آتی. جناب فاطمہ الزہرا نے تو 29 سال کی عمر میں میدان کربلا سجا دیا. آج زمانے ہر ممبر پر فاطمہ الزہرا کا نام گونجتا ہے، اور ہر ممبر پر جناب آقا امام حسن اور آقا امام حسین کا نام اور کام گونجتا ہے. جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام حضور تاجدار کائنات نے فاطمہ رکھا، دوزخ کی آگ سے آزاد کرنے والی. آپ کی کنیت بطول بھی ہے، آپ کی کنیت زہرا بھی ہے، اور میرے آقا کی محبتوں کی محور اور مرکز تھی جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. زمانہ حضور سے پیار کرتا ہے، میرے آقا سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے ہیں. حضور گھر میں تشریف فرماؤ تے دروازہ کھٹکاتے تو اتنی دیر تک حضور اندر نہ جاتے، دروازہ کھلا بھی ہوتا حضور اندر نہ جاتے جب تک حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا دروازے پہ نہ آتی. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ بیان فرماتی ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا آقا کائنات دروازہ کھلا ہوتا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ تک الباب ہو جاتا، حضور اندر نہ آتے. پھر میں آواز دیتی فاطمہ دیکھو تمہارے بابا دروازے پہ آ گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ دوڑ کے جاتی اور پھر وہ ننھی سی عمر میں میرے آقا کی انگلی پکڑ کر حضور کو اندر لے آتی. میرے آقا فرط محبت میں بڑا چومتے اور بڑی محبت سے، ابھی 7 یا 6 سال کی عمر تھی. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا پھر سرگوشی والی باتیں شروع ہو جاتی چھوٹی سی عمر میں. ایک دن یہاں تک جناب سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے یہاں تک سوال کر دیا جب اندر لے کے آتی، ابا جان میں اپنے خدا کو کب دیکھوں گی؟ میں اپنے خدا کو، جس خدا کی محبت میں آپ نے دن رات ایک کر دیا، جس خدا کی مودت میں آپ نے صبح و شام ایک کر دی، میں اپنے خدا کو کب دیکھوں گی؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ ان قریب وہ وقت آئے گا تمہیں اللہ خواتین جنت کا سردار بنائے گا، اور پھر اللہ تمہیں وہاں پہ اپنی زیارت بھی کروائے گا. 29 سال عمر تھی میرے آقا کا جب ایام حضور، میں بات کر رہا تھا حضور کی محبتوں کا محور تھی، حضور کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز تھی. جناب حضرت جمی بن عمیر روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، اور یہ سنن ترمذی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے، اور حدیث نمبر 2391 ہے، ترمذی جامع ترمذی کی حدیث پاک. حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ جناب حضرت عائشہ صدیقہ اما جی ام المومنین کے پاس حاضر ہوا. ان جمی بن عمیر قال دخلت مع امتی، حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ جناب اما جی عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوا. فسئلت، میں نے سوال کیا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ، آپ یہ تو ارشاد فرمائیں کائنات عالم میں وہ کون سی شخصیت ہیں جو کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی، جو حضور کی محبوب ذات تھی، وہ کون تھی؟ تو جناب حضرت اما عائشہ صدیقہ قالت، فرمایا اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت فاطمہ، وہ ذات جناب حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی. کائنات عالم میں جن سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر حضور جس سے محبت کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی. پھر فرماتی ہیں، پھر حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں ہم نے پھر عرض کی فقیل من الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون تھے؟ تو حضور جناب حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت زوجہا،
فرمایا ان کے شوہر نامدار جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، یعنی کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر جو ذات حضور علیہ السلام کی محبوب تھی چاہت کے اعتبار سے اور مودت اور عزت اور عظمت کے اعتبار سے، وہ جناب حضرت فاطمۃ الزہرا تھی، اور مردوں میں جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ ام المومنین جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، اور یہ ترمذی حدیث نمبر 3872 ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جناب ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سے بڑھ کر کسی کو بھی عادات کے اعتبار سے، حسن سیرت کے اعتبار سے، اٹھنے اور بیٹھنے کے اعتبار سے، چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے، سیرت اور صورت کے اعتبار سے ہم نے کسی اور کو آپ کی صاحبزادی کے علاوہ متشابہ نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ مشابہت جناب حضرت فاطمۃ الزہرا کو تھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم قام الیہا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، فقبلہا پھر حضور علیہ السلام ماتھے کا بوسہ دیتے حضرت فاطمۃ الزہرا کو، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور پھر اپنی جگہ پر حضور تاجدار کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کو بٹھاتے۔ اور پھر یہی محبت جناب حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس جب آقا کائنات حاضر ہوتے تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا بھی اسی محبت کا منظر پیش کرتی۔ جناب سیدہ ام عائشہ فرماتی ہیں جب آقا ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو قامت من مجلسها تو سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی کھڑی ہو جاتی، وَأَجْلَسْتُهُ فِي مَجْلِسَهَا فَقَبَّلْتُهُ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے ابا جان کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہے جب کائنات عالم کے سلطان امام الانبیاء جب سیدہ پاک کے ادب اور احترام اور استقبال کے لیے اور عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جاتے تو زمانے کے لیے تو واجب کی حیثیت رکھتا ہے جب امام الانبیاء ان کی عزت اور عظمت کے لیے کھڑے ہو کر محبت کا اظہار کریں تو ہم کیوں نہ محبت کا اظہار کریں؟ ہمارے اوپر تو بدر اتم لازم ہے، واجب کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم حضور کے خاندان سے پیار کریں، حضور کے خاندان سے محبت کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں اور یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3781 ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے آقا نے فرمایا حذیفہ بن یمان یہ ایک فرشتہ میرے پاس ابھی حاضر ہوا، اللہ کا فرشتہ یہ ابھی حاضر ہوا اور یہ زندگی بھر یہ پہلی مرتبہ اس کائنات آب و گیتی میں آیا ہے، اس سے قبل یہ زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا، یہ پہلی دفعہ آیا اور خدائے عز و جل سے یہ اجازت مانگ کے آیا، مالک مجھے اجازت دے میں جا کر تیرے محبوب کو سلامی پیش کر کے آتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور ساتھ خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول کائنات نے مجھے ارشاد فرمایا اور جناب حضرت حذیفہ بن یمان نے آگے روایت کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ مجھے ابھی ابھی بشارت دے کے گیا ہے، فبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کا خدا یہ آپ کے لیے خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے، جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے۔ تو پھر جن کی محبت میرے آقا اپنے اوپر لازم سمجھے، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی عادات و اطوار، جن کا چلنا پھرنا، جن کی سیرت و صورت میرے آقا کے ساتھ ملتی تھی تو خدا ہی جانتا ہے اس فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستان عزیز حضور تاجدار کائنات کی عزتوں اور چاہتوں اور سیرتوں اور اخلاقیات کا مظہر تھی جناب حضرت فاطمۃ الزہرا، حضور کی سیرت اعلیٰ تھی تو اس کی مظہر تھی جناب فاطمۃ الزہرا، حضور کی صورت اعلیٰ تھی تو اس کی مظہر تھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضور کے وقار اعلیٰ تھے تو اس کی مظہر تھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، میرے آقا کی سخاوت و شجاعت اعلیٰ تھی تو اس کی مظہر تھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، میرے آقا کی شجاعت و طہارت و عبادت اعلیٰ تھی تو اس کی مظہر تھی جناب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا،
میرے آقا کا علم، میرے آقا کا صبر، میرے آقا کا ہنر، میرے آقا کی ذات اعلیٰ تھی، تو اس کی مظہر تھی جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی تاجدار کائنات کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ کائنات عالم کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جن کو یہ کنیت حاصل ہو۔ آپ کی ایک کنیت تھی ام ابیہا۔ کیا کنیت تھی؟ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ سوچوں میں تو نہیں پڑ گئے؟ آپ کی کنیت تھی جناب حضرت فاطمہ الزہرا کی ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ماں اولاد کی پرورش کرتی ہے، جس طرح ماں اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے، جس طرح ماں اولاد کے اوڑھنے بچھونے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کرتی ہے، جس طرح ماں بچے کو ہر لحاظ سے بناتی ٹھہاتی سجاتی ہے، اسی طرح میرے آقا کی لخت جگر جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابا جان کا خیال کرتی تھی۔ چھوٹی سی عمر تھی، 7 یا 8 سال کو، بخاری کی حدیث پاک ہے اور یہ کتاب الوضو ہے اور حدیث نمبر 240 ہے، اسی طرح صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر 1794 ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں اس کو۔ یہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہیں صاحب نعلین رسول کا لقب حاصل ہے۔ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم ہی ہیں۔ تو وہ واقعتاً حضور کے نال بردار تھے۔ حضور جہاں پہ بھی جاتے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے جوتے خدمت کے طور پر اٹھا کے اپنے پاس سنبھال لیتے، اور جب سردیوں کا موسم ہوتا تو تاجدار کائنات کے نالین مبارک پھر نیچے نہیں رکھتے، سنبھال کے سائڈ پہ نہیں رکھتے تھے، سینے سے لگا کے رکھتے۔ پوچھا گیا اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے آقا مجلس برخاست کر کے جائیں تو جوتے پہنے تو کہیں جوتوں کی ٹھنڈک میرے آقا کو محسوس نہ ہو، میں جوتے اس وجہ سے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں نالین پاک تاکہ میرے آقا کو تھوڑی سی ٹھنڈک آپ کے پائے اقدس کو بھی محسوس نہ ہو۔ اور میرے آقا نے انہیں فقیہ امت قرار دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ لہجہ جبریل میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود۔ فرمایا جس نے قرآن کی اصل کے قریب ہونا ہو، جس نے قرآن کے اصل تلفظ اور قرآن کی اصل قرات کے قریب ہونا ہے، اور جو چاہتا ہے میں اصل قرآن پڑھوں وہ لے جائے عبداللہ بن مسعود میں تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول مجھے جاتے جاتے ایک ذہن میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول مبارک ہے خوش بختی اور خوش نصیبی، رمضان کا مہینہ اور دوسرا روزہ اور پھر جمعہ کا یوم سعید اور پھر میرے آقا کے گھرانے کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول مبارک ہے لحظۃ فی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عبادت سنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جنہیں فقیہ، یہ عام آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا، کسی محدث اور مفکر اور 6 اور 10ویں صدی کے مصنف کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو میرے آقا کے کاتب وحی تھے۔ آپ کا قول مبارک ہے لحظۃ فی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عبادت سنت۔ حضور کے آل پاک، حضور کے آل بیت کی محبت میں ایک لمحہ گزارنا، ایک لحظہ گزارنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، یہ لقب آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ بخاری کا حدیث ریفرنس میں نے دیا کتاب الوضو 240 نمبر، مسلم 1794۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا آپ زندگی میں سب سے پہلے گھر سے باہر کب آئیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا فرماتی ہیں میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، یہ وہ وقت تھا جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط اور اس جیسے لعین جتنے بھی تھے سارے اکٹھے ہوئے۔ ابو جہل نے آتے ہی کہا میں فلاں جگہ سے گزر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو لہٰذا جاؤ وہاں سے اونٹ کی جو اوجری ہے نا وہ لے کے آؤ، نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات کو اذیت دینے کے لیے، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو عقبہ بن ابی معیط گیا اور وہ اوجری اٹھا کے لے آیا۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضور علیہ السلام کے سر انور پر، آپ کے وجود مقدس پر وہ اوجری رکھ دی گئی، اور میرے آقا پھر اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی وزنی اوجری تھی، اور پھر میرے آقا بڑی شدت محسوس کر رہے تھے، اس کی سمیل اور پھر اس کا بوجھ، اپنا تو تھا نہیں اس وقت کسی جگہ پر۔ کسی نے جاتے جاتے جناب حضرت سیدہ، اس وقت جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں تھی جو آتی اور یہ سارا منظر اس کو ملاحظہ کر کے پھر داد رسی کرتی یا محبت کا سماع کرتی۔ جناب ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے، آتے اور سینے سے لگاتے۔ جناب عبد المطلب بھی نہیں تھے۔ کسی نے جاتے جاتے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ دستک دے کے کہا، خاندان نبوت کے لوگوں، محبوب علیہ السلام تو تکلیف میں ہیں، حضور سجدے میں ہیں، اور کسی نے سجدے میں اوپر اوجری رکھ دی ہے۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، میری عمر 6-7 سال کی تھی، میں نے پہلی دفعہ میں نے دوپٹہ سر پہ لیا اور میں دوڑ کر سین حرم میں آئی۔ آپ کی کیا دیکھتی ہوں، محبوب پاک شدت کرب و غضب سے ہیں، اور میں نے وہ اوجری اٹھائی اور محبوب پاک کو اوپر اٹھایا، اور تاجدار کائنات کو لے کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری اور میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری، میں بابا جان کو لے کر آب زمزم کے کنویں کے قریب آئی اور میں پانی بھرتی جاتی اور میں اپنے آقا کی زلفوں کو صاف کرتی، آقا کے چہرے کو، ابا جان کے چہرے کو میں نے صاف کیا۔ اس موقع پر جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بخاری کا میں نے ریفرنس دیا، صحیح مسلم کا، اس موقع پر جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ منظر دیکھا نا، پہلی دفعہ گھر سے باہر آئی، ام ابیہا، جس طرح ماں بیٹے کا خیال کرتی ہے، حضرت فاطمہ نے اس چہرہ صاف کیا، زلفیں صاف کی، اور پھر اوپر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا، اے اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے وہ منظر دیکھا بدر کے میدان میں، ہر وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا جس کی زبان کا، جس کی بد دعا کا محور جو بنا تھا جناب حضرت فاطمہ الزہرا، جس کے متعلق بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے بد دعا کی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں طائف کے بازار میں حضور تشریف لے گئے، کتنا ظلم ہوا، پتھر برسائے گئے۔ جناب زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں، آقا دعا کریں یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، یہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، مجھے جانتی نہیں ہے۔ احد کے میدان میں دیکھیں جناب حضرت ابو بکر جیسے شفیق انسان بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، آقا ان کے لیے بد دعا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ وہ پہلا منظر تھا، یہ پہلا موقع تھا، جناب فاطمہ الزہرا کی زبان سے الفاظ نکلے، اے اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ کیا۔ محبوب پاک نے بھی روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ کے عرض کی، مالک جس طرح میری بیٹی کہتی ہے ان کے لبوں کی لاج رکھ اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ پھر وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا ام ابیہا۔ اللہ اکبر، بڑی محبت تھی جناب حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضور کو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہی، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہی، اور پھر حضور کے شب و روز دیکھتی رہی، حضور کس انداز میں امت سے محبت کرتے ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کبھی سفر میں جا رہے ہیں کبھی واپس آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کی محبت میں پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی آقا کی امت سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت سی ہو گئی۔ امام علی مقام امام حسن خود فرماتے ہیں، میری امی جان گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ آقا حسن اور حسین کے درمیان 11 ماہ کا فرق تھا، ان کی دیکھ بھال، اور جناب حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا کائنات کی امی جان تھی، قربان جائیں، جن کی وفات کے موقع پر حضور نے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا کی، اور پھر میرے آقا خود قبر انور میں گئے اور جناب فاطمہ بنت اسد کو لحد میں اتارا۔ وہ بوڑھی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا ان کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ ایک موقع پر تو فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا کہ فاطمہ بیٹی تمہارا اپنا کام بہت ہے، خیال رکھا کرو، میرا خیال چھوڑ دو۔ آج ہماری امور خانہ داری کی خواتین جو فلسفے بیان کرتی نظر آتی ہیں، کس شریعت میں لکھا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا،
کہاں لکھا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اندازہ کریں سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب فاطمہ بنت اسد نے روکا تو حضرت فاطمہ کا جواب سنیں. یہ گھر ہوتے ہیں جنت کی نظیر بننے والے. جب اس انداز میں اس نہج پر تربیت ہو, حضرت فاطمہ یہ اسوہ حسنہ ہے, رول ماڈل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا آج کی خواتین اسلام کے لیے. آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کو عرض کی, امی جی آپ صرف حضرت علی کی ماں نہیں ہیں, آپ علی کی ماں ہیں تو میری بھی آپ ماں لگتی ہیں. کچا گھر تھا تو خود حضرت سیدہ فضہ مٹی اٹھا کے آتی تو لیپا لوپی خود کرتی, وہ پوچھا پاچی جو کچے گھروں کو کی جاتی ہے مٹی کے گارے کے ساتھ. حضرت سیدہ فاطمہ پھر ایک دن عرض کرتی ہیں, اے میرے شوہر نامدار آپ سارا دن کام کاج کرتے ہیں, کہ ایسا ہو کہ میرے لیے کوئی چرخہ لے آئیں. پوچھا گیا فاطمہ کیا کرو گی؟ کہا حضور آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا لوں گی, فارغ ٹائم چرخہ کاٹ لوں گی, سوت کاٹ لوں گی, اور آپ بازار جایا کریں بیچ آیا کریں, آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. حسن اور حسین کی خدمت کرتی, جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت کرتی, سارا دن سوت کاٹتی. جب پھر رات کا وقت آتا, یہ ہے وہ اصل سمجھنے والی بات جو ہماری خواتین نے چھوڑ دی ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر حضرت مولا کائنات کو عرض کرتی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے رب کو نہ منا لوں. کیا وہ نہیں تھکتی؟ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد سوت کاٹنے کے بعد کیا وہ تھکتی نہیں تھی؟ اللہ اکبر. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے رب کو نہ منا لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے آپ کی چاہت ہے. پھر حضرت امام علی مقام امام حسن فرماتے زمانہ بیت گیا, ساری رات عبادت کرتی, ریاضت کرتی, مجاہدے کرتی. جب صبح تہجد کا وقت ہوتا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی, اور سب سے پہلی جو دعا کرتی وہ دعا یہ امام ذاتی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت کوٹ کی, سب سے پہلی جو دعا ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لب اقدس پر لبہائے قدس نشاں پہ سب سے پہلی دعا یہ ہوتی, اے اللہ میرے ابا جان کی امت کی بخشش فرما. آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ان کو آزادی چاہیے, اور ہماری ماں اور بہنیں وہ کہتی ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے پہلی دعا. ایک دن جناب امام حسن عرض کرتے ہیں, میں نے عرض کر دی قریب ہوتے ہوئے, میں نے عرض کی اماں جان سارا دن کام کاج کرتی ہیں, پھر ساری رات عبادت کرتی ہیں, پھر دعا کرتی ہیں, ذرا میرے لیے بھی کر دیا کریں, حسن کے لیے بھی دعا کر دیں, زینب کے لیے بھی دعا کر دیں. جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا, بیٹا حسن میں آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, بیٹا حسین آپ کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتا ہوں, لیکن اگر سچی بات پوچھنا اور سمجھنا اور سننا چاہتے ہو تو سنو. کائنات عالم میں فاطمہ الزہرا کی دعاؤں پر جو پہلا حق ہے وہ بابا جان کی امت کا حق ہے, پہلا حق امت. اور پھر ایسا وقت بھی آیا, یہ کائنات کا گوہر نایاب جو محبوب کی چاہتوں کا مرکز, محبوب علیہ السلام تاجدار کائنات کی اور محبتوں کی کا مرکز. ایک وقت آیا, جناب حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں, اور یہ بخاری حدیث نمبر 3623 ہے, مسلم حدیث نمبر 2450 ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں, ایک دن جناب فاطمہ الزہرا آئیں اور پھر میرے آقا نے ان کا ادب استقبال کیا, ماتھا چوما, ساتھ بٹھایا, پھر کان میں کچھ بات کی تو جناب حضرت فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا. جب فاطمہ الزہرا کو روتے دیکھا نا تاجدار کائنات نے, پھر ساتھ ہی دوسرا جملہ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرانا شروع کر دیا. بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث پاک. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جب حضور چلے گئے نا گھر سے کام کاج کے لیے, میں نے فاطمہ بھی بیٹھی تھی, میں نے پوچھا بیٹا فاطمہ بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ رونا شروع کر دیا, پھر کیا کہا ہے؟ مسکرانا شروع کر دیا. عرض کی اما حضور یہ ابا جان اور میرا راز ہے, میں اس کو افشا نہیں کر سکتی. وقت بیت گیا, تاجدار کائنات کا زاری وصال ہو گیا. پھر میں نے حضرت فاطمہ کہتی, میں نے کہا کہ بیٹا فاطمہ مجھے اب تو راز بتا دو. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گویا ہوئی, امی جان دراصل بات یہ ہے, جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوئی ابا جان کی مجلس میں, تو تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹا اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے, اب ظاہری میری دنیا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, اب میں تجھ سے رخصت ہونے والا ہوں, ان قریب میرے اس دنیا سے وصال باکمال ہو جانا ہے. تو میں رونا شروع ہو گئی.
جب مجھے حضور نے روتے دیکھا نا پھر مجھے ایک خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا بیٹا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ میں تمہیں یہ بھی بشارت دیتا ہوں اس دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا میری اس دنیا ظاہری دنیا میں جو سب سے پہلے آ کر مجھے ملے گا وہ تم ہی ہوگی اور اللہ تمہیں جنت کی خواتین کا سردار بنائے گا. اندازہ کریں جب حضور کے وصال کی بات سنی نا رونا شروع کر دیا. جب اپنے وصال کی بات سنی تو مسکرا پڑی. یہ تھی چاہت حضور کی محبت, یہ تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ نے 29 سال عمر گزاری اور 29 سال کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا. اللہ اکبر. 1975 کے اندر 1975 کے اندر روزنامہ جنگ کے اندر یہ اخبار کا ایک سرخی چھپی تھی. انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مجلس تھی اور اس کے اندر مسلمانوں کی مجلس تھی اور لوگ اپنا کلام پیش کر رہے تھے. تو ایک شخص نے جو ہندو تھا اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اسٹیج والوں سے کہ مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا اسلام بانج ہو گیا ہے؟ اسلام کے اور آپ کے اندر اسلام کی ہسٹری کے اندر صرف ایک حسین آیا ہے, آج تک کوئی دوسرا حسین نہیں آ سکا. کیا اسلام کی جو ماؤں کی گودیں جو ہیں وہ بانج ہو چکی ہیں جو دوسرا حسین جنم نہیں دے پاتی؟ تو سارے اسی طرح کے تھے, ہر بندہ پریشان ہو گیا. اس میں ایک بندہ حضور علیہ السلام کی سنت چہرے پہ تھی, چہرے کا نور بتا رہا تھا یہ محمدی غلام ہے. قریب آیا اور ہندو اس شخص کے قریب ہو کے کہا کہ تم نے بات بڑی پتے کے کر دی کہ اسلام کی جو گودے ہیں وہ بانج ہو چکی ہیں, دوسرا حسین کو. اس نے جو بات کی اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا اسلام کی کوکیں بانج نہیں ہوئی, ماؤں کی نہ گودیں بانج ہوئی ہیں. دراصل وجہ یہ ہے کہ فاطمہ صرف ایک تھی. اگر آج خواتین دوسری فاطمہ زمانے کو دے لیں تو دوسرا حسین بھی آ سکتا ہے. فاطمہ صرف ایک تھی جو محبوب پاک کی چاہت کا مرکز تھی. اگر فاطمہ دوسری کوئی نہیں ہے تو حسین بھی دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ اس انداز میں جب کل قیامت کے دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ شہزادی جنت میں حاضر ہوگی تو آواز قدرت آئے گی, جنتیوں اپنی نگاہیں جھکا لو, محبوب پاک کی شہزادی کی آمد ہونے والی ہے. تو آج ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا یہ قرض ہے, ہمارا یہ اخلاقی مذہبی ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اور خصوصاً جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے ساتھ قربت و محبت اور عظمت اور عزت کا اظہار کیا جائے. کل 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے تو کل ہر گھر میں, ہر مجلس میں, ہر جگہ پر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بلندی درجات کے لیے ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کو یاد رکھنا ہے. اپنے گھر کی برکت کے لیے اپنے گھروں میں ان کو یاد رکھیں. اپنے رزق کی برکت کے لیے اپنے دسترخوان پر ان کے نام کی نیاز تقسیم کریں. اپنی روزی روٹی اور اپنی جان کی صحت کی افزائی کے لیے ان کے فضائل و مناقب اپنی زبان سے ادا کریں. اللہ آپ کی زندگی آسان فرمائے, اللہ میرے زندگی آسان فرمائے اور ہمیں بادب آل پاک اور آل بیت اعظام کا نوکر بنائے. وآخر دعوانا